للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اکیس الناس من كان أكثر ذاكرا لموته واستعدادا له صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں راوی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ من اکیس الناس، ذہین ترین انسان کون ہے؟ عقل مند ترین انسان کون ہے؟ ہوشیار ترین انسان کون ہے؟ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ عقل مند ترین انسان کون ہے؟ اس کے جواب میں پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہو۔ پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے جس کے پاس سب سے بڑی پوسٹ ہو، سب سے بڑا عہدہ ہو۔ اس کو بھی پیغمبر نے عقل مند ترین انسان نہیں کہا۔ پیغمبر اسلام نے اس کو بھی عقل مند ترین انسان نہیں قرار دیا جس کے پاس سب سے زیادہ دنیاوی شہرت ہو۔ پیغمبر اسلام نے اس کو بھی سب سے زیادہ عقل مند انسان نہیں قرار دیا جس کے پاس افرادی طاقت سب سے زیادہ ہو، بلکہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اکیس الناس من کان اکثر ذاکرا لموتہ، عقل مند ترین انسان، ہوشیار ترین انسان، زیرک ترین انسان اور سب سے زیادہ سمجھدار انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھنے والا ہو۔ اور خالی موت کو یاد نہیں رکھے، پھر ایک جملہ پیغمبر کا اور ہے واستعدادا لہ، صرف موت کو یاد نہیں کرتا ہو بلکہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے کے علاوہ سب سے زیادہ موت کی تیاری بھی کر رہا۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ انسان واجبات کی پابندی کرے، حرام سے بچے، کسی کا حق ہماری گردن پر رہ گیا تو واپس کرے، کسی کا مال ہماری گردن پر رہ گیا تو واپس کرے، کسی کی جائیداد ہم نے چھین لی ہے، کسی کی زمین ہم نے چھین لی ہے، کسی کی کھیت ہم نے چھین لی، کسی کی دکان ہم نے چھین لی، اس کو واپس کرے۔ یہ ہے موت کی تیاری۔ موت کی تیاری خالی کہنے سے نہیں ہوتی ہے، عمل کرنے سے ہوا کرتی۔ خالی زبانی خرچ شریعت میں نہیں چلتی ہے، عمل کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا واقعی موت کی تیاری کر رہا۔ اور موت کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ ایک دن چھٹے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں راوی نے آ کے پوچھا کہ ابن رسول اللہ بتائیے کہ جب ملک الموت آتا ہے اور روح قبض کرتا ہے تو روح قبض کرتے وقت کیا تکلیف ہوا کرتی ہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ملک الموت کی وہ تصویر دیکھ لے، ملک الموت کی وہ شکل دیکھ لے
کہ جب وہ ایک گناہگار کی روح کو قبض کیا کرتا ہے تو اتنی خطرناک صورت حال ہوتی ہے، اتنی خطرناک شکل ہوتی ہے کہ خالی اس کا اس شکل کا دیکھنا ہی اتنا خطرناک ہوا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے روز قیامت تک یہی ایک عذاب بہت بڑا عذاب ہے، خالی شکل دیکھ لینا۔ آپ ملک الموت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہا کہ ملک الموت جب آ کے انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تو اس وقت اس کی حالت یہ ہوا کرتی ہے کہ جب کسی بکرے کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد زندہ اس کے اوپر سے کھال کو نوچ کے اتارا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی؟ زندہ انسان سے کھال کو نوچ کے اتارا جائے کتنی تکلیف ہوگی؟ اس سے زیادہ روح کے نکلنے کی تکلیف ہوا کرتی۔ اور تمہیں کیا پتا کہ جب انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے تو انسان زندہ ہو، اس کو آری سے ذبح کیا جائے تو زندہ انسان کو آری سے ذبح کیا جائے تو کتنی تکلیف ہوا کرتے؟ اس سے زیادہ روح کے نکلنے کی تکلیف ہوا کرتی۔ اگر انسان کو ذبح کیا جائے تو اس وقت آری سے ذبح کرتے وقت زندہ انسان کو تکلیف ہوا کرتی، اس سے زیادہ روح کے نکلنے کی تکلیف ہوا کرتی۔ اور جب انسان کو روح نکالا جاتی ہے، روح کو نکالا جاتا ہے انسان سے تو اس وقت جو ہے ایک انسان جو ہے اس کو قیمہ بنا دیا جائے تو کیسی تکلیف ہوا کرتی ہے؟ اس سے زیادہ انسان کے روح کے نکلنے کی تکلیف۔ آپ نے جنگل میں دیکھا ہوگا کہ کچھ جو ہے جنگل کے اندر ایسی جھاڑیاں ہوتی جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوا کرتے۔ اگر انسان ایک بہت باریک ریشمی کپڑا پہن کر نکلے اور ایک کانٹا اس میں چبھ جائے تو اس کے نتیجے میں وہ کانٹا جو ہے وہ ایک کپڑے میں پھنستا ہے تو اس طرح کھینچتا چلا جاتا ہے کہ وہ پورا کپڑا تار ہو جایا کرتا۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس وقت انسان کا جسم تار ہو گیا ہوتا، ٹکڑے ہو گیا ہوتا۔ اس سے زیادہ انسان کو روح نکلنے کی تکلیف ہوا کرتی۔ انسان جو ہے روح کے نکلنے کی تکلیف اتنی خطرناک تکلیف ہوا کرتی ہے کہ جس کے اندر 7 مختلف مناظر بتائے گئے۔ ابھی آپ کو خالی اشارتاً بتایا کہ جو ہے اس طریقے کی تکلیف ہوا کرتی، خالی روح کے نکلنے کی۔ پھر قبر میں جانے کے بعد قبر کے کیا عذاب ہوا کرتا ہے، پھر اس کے بعد برزخ کا کیا عذاب ہوا کرتا ہے، میدان قیامت کا کیا عذاب ہوا کرتا ہے، جہنم میں جائے تو کیا عذاب ہوا، وہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، ایسا عجیب و غریب عذاب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا میں چند عرصے زندگی گزار کر بڑے سنبھل کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عقل مند انسان پیغمبر کی نگاہ میں سب سے وہی ہے کہ جو انسان موت کو یاد کر کے اس کی تیاری کر رہا ہے، دنیا میں کمانے میں نہ لگ جائے، پوسٹ حاصل کرنے میں نہ لگ جائے، پیسے اتنی حد تک انسان کے پاس ہو کہ انسان اپنی آرام سے زندگی گزار سکے، لیکن اس کے کمانے کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ کر دے، اس کو پوسٹ حاصل کرنے کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ کر دے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ بہترین سرمایہ اس کا ایمان اور اس کا تقویٰ ہوا کرتا۔ جو ان چیزوں کو حاصل کر رہا ہے وہ عقل مند ترین انسان ہو کر پیغمبر کی نگاہ میں یہ کام کر رہا ہے کہ جو عقل مند ترین انسان کو کام انجام دینا چاہیے۔ لیکن اگر موت کی طرف سے غفلت کرے تو پیغمبر کی نگاہ میں وہ احمق و بے وقوف انسان، وہ پیچھے پڑ گئے پوسٹ حاصل کرنے میں، وہ پیچھے پڑ گئے پیسے کمانے میں، وہ پیچھے پڑ گئے شہرت حاصل کرنے میں، وہ پیچھے پڑ گئے افرادی طاقت کو جمع کرنے۔ یہ سب بے وقوفانہ کام۔ عقل مند یہ ہے کہ اپنی موت کی تیاری کرے، اپنے آخرت اور عاقبت کو صحیح بنائے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کی زندگی ضروریات ہوتی ہے اس کو پورا کرنا بھی لازمی ہوا کرتا ہے، کیونکہ گھر والوں کی اپنی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ چنانچہ آغا محسن الحکیم طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مراجع کرام میں سے ایک عظیم مرجع عراق میں گزرے، نجف اشرف میں، جن کا نام تھا آغا محسن الحکیم طباطبائی۔
جب ان سے کسی نے آ کے کہا آقا آپ ہمیں نصیحت فرمائیں کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، تو آقا نے فرمایا کہ میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کو غور سے سنیں، اسی کے اندر ساری نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ اور یہ کہہ کر آقا محسن حکیم طباطبائی نے واقعہ شروع کیا اور کہا کہ دیکھو، ایک آدمی جنگل سے سفر کرنا چاہتا ہے، اور جب جیسے ہی جنگل میں وارد ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پاگل ہاتھی لگ جایا کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو پاگل ہاتھی سے بچانے کے لیے اپنی پوری توانائی استعمال کرتا تھا کہ پاگل ہاتھی سے اپنی جان کو بچا سکے۔ بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، پاگل ہاتھی بھی اس کے پیچھے، وہ آگے آگے، پاگل ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، پاگل ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے، وہ پاگل ہاتھی جان ہی نہیں چھوڑ رہا، پیچھے لگ گیا نا۔ یہ آدمی جو ہے آگے آگے بھاگ رہا ہے، پاگل ہاتھی اس سے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ جو ہے جب پاگل ہاتھی جو ہے قریب پہنچا آدمی کے، تو ایک مرتبہ اس نے دور سے دیکھا، دور سے ایک جو ہے ایک کنواں نظر آیا، اور کنویں کے منڈیر کے درمیان ایک جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں اس کنویں کے درمیان سے ایک درخت نکلا ہوا تھا۔ اپنی ساری طاقت کو جمع کر کے اس کنویں کی طرف بھاگنا شروع کیا، اور بھاگتے بھاگتے کنویں کے منڈیر کے پاس پہنچ کر ایک مرتبہ اس درخت کے اوپر چھلانگ لگائی۔ اب جو درخت کے اوپر چھلانگ لگائی تو پاگل ہاتھی اس کنویں کے گرد گھومنے لگ گیا۔ اب جو ہے ہاتھی تو چھلانگ نہیں مار سکتا، ہاتھی جو ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چھلانگ مار سکے، وہ اس کے پاس اللہ نے وہ طاقت نہیں دی ہوئی۔ شیر ہوتا تو شاید چھلانگ مارتا تھا، بلی ہوتی تو چھلانگ مارتا، کتا ہوتا تو شاید چھلانگ مارتا، لیکن ہاتھی جو ہے وہ چھلانگ تو نہیں مار سکتا۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ جو ہے درخت کے اوپر جا کے بیٹھا، ابھی جو درخت کے اوپر جا کے بیٹھا تھا، سانس اتار ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہیں اس کنویں کی تہہ میں درختوں کی جڑوں کی طرف جاتی ہے، تو دیکھا کہ وہاں پر سانپ، بچھو اور مختلف قسم کے زہریلے جانور ہیں۔ اب کیا کرے؟ باہر جو ہے پاگل ہاتھی کھانے کو اور دبوچنے کو تیار ہے، نیچے جو ہے سانپ اور بچھو کا کھاجا بننے کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران اس نے جس درخت پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر 2 کالے اور سفید رنگ کے چوہے دیکھے کہ جو اس درخت کے تنے کو مسلسل اپنے دانتوں سے کترے جا رہے تھے، اپنے دانتوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت بھی گر جائے گا تنے کے کاٹنے کے نتیجے میں۔ چنانچہ اب تو اس درخت پر بیٹھنا بھی خطرے والا ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد درخت بھی گر جائے گا، اور یقینی طور پر موت آ جائے گی، کیونکہ جو باہر نکلے گا تو ہاتھی کھا جاتا، نیچے اترے تو سانپ و بچھو کا کھاجا بن جاتا۔ اسی اثنا میں اس نے درخت کے اوپری حصے میں ایک شہد کا چھتا دیکھا، اور شہد کا چھتا دیکھنے کے بعد شہد نکال کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اب جو شہد نکال کے کھانا شروع کیا، شہد کی مکھیاں آ کر کے اس کے سارے جسم کو چھلنی کر دیتے، سارے جسم کو زخمی کر دیتے۔ جب واقعہ یہاں تک پہنچا تو اس آنے والے نے کہا آقا یہ کون پاگل و بیوقوف انسان ہے کہ جو چاروں طرف سے موت میں گھرا ہو، اپنی موت سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے بجائے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کر کے شہد نکال کر کے کھانا شروع کر دے، تو کتنا پاگل و بیوقوف انسان ہے۔ تو آقا محسن حکیم طباطبائی نے کہا یہ ہر انسان کی حالت ہے، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، دنیا کے جنگل میں وارد ہوتا ہے، اس کے پیچھے پاگل ہاتھی لگ جاتا ہے نا، ملک الموت اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور ہر وقت جو ہے انسان کی روح قبض کرنے کے پیچھے ہوا، اور وہ ملک الموت سے فرار کرتا یہاں تک کہ وہ کنویں کے درمیان سے جو درخت نکلا ہوا کرتا وہاں پر جا کے چھلانگ لگا۔ وہ درخت انسان کی عمر کا درخت ہے، جہاں پر انسان کو چند لمحے بیٹھ کے خالی سانس اتارنے کی مہلت ملتی، اس کے علاوہ کوئی مہلت نہیں ملا کرتی اس کو، جو ہے وہ سانس اتارنے کی مہلت کا وقت درخت کے اوپر بیٹھا ہوا۔ یہ درخت انسان کی عمر کا درخت ہے، اور پھر جب اس کی نگاہیں اس درخت کی جڑوں کی طرف اور کنویں کی تہہ کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر سانپ، بچھو، مختلف قسم کے زہریلے جانور نظر آتے ہیں۔ وہ در حقیقت انسان کی قبر کی منظر ہے، جہاں پر ہر انسان کو جانا ہے، کوئی بھی موت سے فرار نہیں کر سکتا، ہر ایک کو جانا ہے، اور ہر ایک
کو موت کا سامنا کرنا ہے اور ہر ایک کو سانپ بچھو کا سامنا کرنا ہے اگر اس کے اعمال صحیح نہیں. اس لیے جو ہے وہ سانپ اور بچھو کا مقابلہ کرنا. اور وہ درخت جس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کے تنے کو سفید کالے اور رنگ کے چوہے رنگ جو ہے کاٹے جا رہے ہیں، کترے جا رہے ہیں، وہ سفید کالے اور سفید رنگ کے چوہے در حقیقت دن و رات کا گزرنا ہے جو انسان کی عمر کے درخت کو کاٹے جا رہے ہیں، اور کاٹنے کے نتیجے دن و رات کٹتے چلے جائیں گے اور انسان کی عمر کا درخت گر جائے گا اور یقیناً موت آئے. اور ایسی حالت میں کہ جب انسان چاروں طرف موت میں گھرا ہوا، ایک طرف ملک الموت ہے، دوسری طرف سانپ و بچھو ہے، تیسری طرف سے جو ہے وہ چوہے کاٹنے والے، اور جو ہے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی ہے. اس کے باوجود انسان شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا ہے. شہد کا چھتا کیا ہے؟ دنیا کی معمولی لذتیں کہ جس کی خاطر انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی جو ہے فراڈ کرتا ہے، کبھی مومن کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی رشوت کھاتا ہے، کبھی سود کھاتا ہے، اور کیا کیا الا بلا حرام انجام دیتا ہے. یہ جو شہد کی مکھیاں آ کر کے اس کو چھلنی کر دیتے، یہ سارے جو ہے حرام ہیں کہ جس سے انسان چھلنی ہو جاتا ہے اور جو ہے دنیا کی لذتیں حاصل کرتا، وہ بھی اتنی آسانی سے اس کو میسر نہیں آتی. اس کا سارا جسم حرام سے چھلنی ہو چکا ہوتا ہے. اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی موت کی تیاری کرے، موت سے بچنے کا انتظام کرے. اس کے بجائے جو ہے شہد نکال کر شہد کھانے کے اندر اور دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور شیطان آ کے اس کو اور غافل کر دیتا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی موت کی تیاری کرے، وہ موت کا انتظام کرے. تیاری کیا ہے؟ واجبات کی پابندی، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنا. اگر ہو بھی جائے کوئی گناہ تو توبہ فوراً کرے، استغفر اللہ کہ نہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا ارادہ کر کے آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد اس طرح زندگی گزارے کہ خدا اور رسول راضی ہو جائے، تاکہ قبر کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے. قبر میں مومن کو بہت ڈر آئے گا کہ وہاں پر جو ہے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. وہاں پر مومن کو خود کو اپنے اعمال کی تیاری کرنا. اس لیے یہ کہ انسان اپنی تیاری کے ساتھ موت کے لیے جائے، موت کو ہمیشہ یاد رکھے، اور اس کی تیاری کرنا سب سے زیادہ عقل مندی کا کام. جو اس سے غفلت کر رہا ہے وہ پیغمبر اسلام کی نگاہ میں احمق و بے وقوف انسان ہے. جتنی غفلت کرے گا اتنی نسبت سے وہ بے وقوف و احمق انسان قرار پائے گا. پروردگار عالم ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما.